رزاق داؤد صاحب انچارج تھے یہ پوری آٹو موبائل سیکٹر کو دیکھنے کے لیے, اور وہ لیتے تھے, میں کھلی بات کہوں گا, بڑے بڑے بریف کیس. نہیں ٹھیک ہے, رات کے ٹائم ملاقاتیں ہوتی تھیں, بڑے بڑے بریف کیس جاتے تھے, اور مقامی کار ساز کمپنیوں کو کھلی اجازت دی ہوئی تھی. اچھا سر, تھوڑا اب اس سے نان پولیٹیکل کرتے ہیں. اس وقت ایک عام آدمی جس کے پاس 15-20 لاکھ ہے, کیا وہ اس وقت گاڑی افورڈ کر سکتا ہے؟ یا سوچے بھی نہ افورڈ, سوچے بھی نہ 15-20 لاکھ کی گاڑی, کیونکہ پرائم منسٹر حضرات سائیکل پہ دفتر جا سکتے ہیں. میں تو پھر ٹویوٹا کرولا کہہ رہا ہوں, سائیکل تو میں نے نہیں کہا. میں تو کہہ رہا ہوں ٹویوٹا کرولا. چلے ٹویوٹا کرولا چھوڑیں, لینڈ کروزر لے لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, لینڈ کروزر لے لیں. برانڈ نیو لینڈ کروزر جو ہے اس وقت 0 میٹر 2023 ماڈل کی 8.5 کروڑ روپے کی ہے. اس کی مینٹیننس کتنی؟ ٹھیک ہے, اس کی مینٹیننس آپ اس کا ٹائر 70,000 روپے کا ٹائر ہے, 70,000 روپے کا ایک ٹائر, 4 ٹائر لگانے کتنے کے بن جائیں گے؟ اچھا, تو وہ کیوں نہیں اس طرح کی گاڑیاں استعمال کرتی ہیں جن پہ مینٹیننس کا خرچہ کم ہو, اور وہی جو مینٹیننس پہ پیسے لگتے ہیں وہی لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوں. دیکھیں نا, پیسے تو حکومت کے لگے نا, ایسے ہی ہے, حکومت وقت کے لگے. کار ڈیلرز کو لوگ بڑا امیر سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہر گاڑی آج کل 60-70 لاکھ سے چھوٹی گاڑی شروع ہوتی ہے, 10-10 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شو روم پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کے پاس کروڑوں روپے کی, یہ ان کی اپنی ہوتی ہیں, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب لوگوں کی, آپ کی, ان کی گاڑیاں. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے جو مارکیٹیں آج سے 5 سال پہلے 4 سال پہلے ایک گاڑی 26 سے 28 لاکھ روپے کی ہوتی تھی, ٹویوٹا کرولا گرینڈی. ٹھیک ہے, ہونڈا سیوک UG, وہی گاڑی ہونڈا چلی گئی 1 کروڑ روپے پہ, لا الہ الا اللہ, اور گرینڈی چلی گئی ہے 85 لاکھ روپے پہ. اب یہ بتائیں کہ ان 4 سالوں میں کیا ایسا بم پھٹا ہے جو قیمتیں اس طرح بڑھی ہیں. اور اب حالات ایسے آ گئے ہیں, کاروباروں کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ 4 دن 6 دن شو روم پہ بندہ نہیں کوئی گھستا. خرید و فروخت تو علیحدہ بات نا, شو روم پہ کسٹمر نہیں آتا. ہم لوگوں نے اپنا سٹاف آدھے کر دیے ہیں, جس کے پاس 10 بندوں کا سٹاف تھا اس نے 5 کر دیا, جس کے پاس 8 تھا اس نے 4. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق, اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیکھنا پڑے گا. ویئرس, آج کے پروگرام میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, 2-3 دنوں سے بڑا یہ مارکیٹ میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی گاڑی کی جو مینٹیننس ہے, یا گاڑیوں کی جو اگر 2-4 بھی ان کے پاس گاڑیاں, اس کے لیے 2 کروڑ 73 لاکھ روپیہ جو ہے, یا 2 کروڑ 70 لاکھ روپیہ ان کو درکار ہے. تو آج ہم آئے ہیں ایک نجی شو روم میں, جیل روڈ لاہور میں موجود ہوں, جو میرا خیال ہے پاکستان کی بڑی ترین گاڑیوں کی مارکیٹ میں سے ایک مارکیٹ ہے. یہاں پوچھیں گے مہنگی ترین گاڑیوں کی قیمتیں کیا ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی پوچھ لیں گے عام آدمی اس وقت کیا گاڑیاں خرید پا رہا ہے, اور اگر ان گاڑیوں کی جو مہنگی سے مہنگی بھی گاڑیاں, اگر ان کی آپ کو مینٹیننس کروانی ہو تو اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے درکار ہوتے ہیں, کتنے ہزار, کتنے لاکھ, یا کتنے کروڑ. یہ تو ظاہری بات ہے جن کا شعبہ ہے, جسے کہتے ہیں فنکشنل اسپیشلائزیشن, جن کی اس میں اسپیشلائزیشن ہے وہی بتا سکتے ہیں. سر السلام علیکم. سر خیریت سے؟ ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر آپ کے پاس اس وقت جو سب سے مہنگی گاڑی ہے وہ کون سی, ذرا آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ جی ادھر آئے آپ پیچھے, یہ TZG ہے ہمارے پاس, 4000 cc ویریئنٹ جو آتا ہے. آ جائیں اس کے ساتھ چلیں, ہمیں آ جائیں. یہ سب سے مہنگی گاڑی اگر ہمیں 4000 cc پراڈو کے اندر آتی ہے. اچھا, جی ورژن جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 12 ماڈل ہے, 16 کی امپورٹ ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اٹس 4000 cc ڈیزل. ٹھیک ہے, یہ پراڈو کے اندر سب سے بڑا انجن یہی ہے اس وقت یہی ہے, یعنی جسے کہتے ہیں پوری VIP گاڑی, پوری الحمدللہ VIP گاڑی. اس سے بڑا انجن نہیں ہے پراڈو نے بنایا. لینڈ کروزر آ جاتا ہے, V8 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, 4000 cc ڈیزل میں یہ پراڈو کا بڑا انجن ہے. باقی دوسرا جو ہے وہ 2700 آتا ہے. چلیں آ جائیں گے. اچھا, اس کی قیمت کیا ہوگی اپروکسیمیٹلی؟ 2.25 کروڑ روپیہ. 2.25 کروڑ روپیہ. اچھا, اس کی اگر ہمیں مینٹیننس کروانی ہو, پہلے تو یہ بتائیں اس کی مینٹیننس کتنی دیر بعد ہونی چاہیے؟ مینٹیننس جی جو پیریوڈک مینٹیننس ڈیزل گاڑی کی ہے وہ ایوری 3000 کلومیٹر لازمی ہے. پیٹرول کی آپ 5000 پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ پیٹرول گاڑی کو لوڈ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا ہے کیونکہ انجن بڑے ہیں, پاور کنزمپشن زیادہ ہے. ڈیزل کے اندر ڈیزل
گندا بھی آتا ہے اس کے اندر فلٹرز وغیرہ ہر چیز آپ کو اس کو ایوری 3000 کروانا لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر اس کے ہمیں ٹائر بدلوانے ہوں اور اس کی پنجابی سے کہتے ہیں میں کوشش کران گیا جی یا اس کے میٹس بدلوانے ہوں. کوشش والا تو یہ آج کل ایشو ہے نہیں کیونکہ لیدر جینون لیدر آتے ہیں یہ 10-15 سال ہوتا ہی نہیں. اچھا میٹس اگر بدلوانے ہوں میٹس عام مل جاتے ہیں 5000-7000 کے میٹ مل جاتے ہیں اچھے سے اچھے مل جاتے ہیں 70. تھوڑا اور مہنگا کر لو. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو عام مارکیٹ سے ملتے ہیں. آپ چلے جائیں کمپنی میں کروڑوں میں ٹائرز اور میٹس کچھ ایسا چکر نہیں کروڑوں میں تو نہیں لاکھوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹائر جو ان سے کم از کم بھی اس کے ٹائر نئے ڈلیں گے تو 2.5-3 لاکھ کے ڈلیں گے اچھے کانٹیننٹل کے یا کسی برانڈ کے ٹائر. چائنا ڈلوائیں گے وہ 1.5 لاکھ کے ڈال جائیں گے 2 لاکھ کے ڈال جائیں گے. ٹائرس کی پرائس یہ ہے ٹائر کا پرائس ہے یہ. گاڑی مہنگی ہوتی ہے اتنی مینٹیننس ہوتی نہیں اتنا ہوا بنا لیتے ہیں لوگ کیونکہ لوگ زیادہ تر کرتے ہیں گاڑی لے لی اور کسی غلط مکینک کے پاس چلے گئے اس نے کوئی ایسی آلٹریشن کر دی گاڑی کے اندر کہ صاحب کی ساری اور وہ گاڑی صحیح ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں اگر میں مہنگی گاڑی مرسیڈیز ہو اگر جی مرسیڈیز ہو بلٹ پروف ہو تو اس کی اگر ہم مینٹیننس کی بات کریں اس کے ٹائرز کتنے کے ہوں گے میکسیمم؟ مرسیڈیز کے جو پیچھے سنا ہے بی بی صاحبہ کے ٹائر آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کے 4.5 کروڑ کے 2.73 کروڑ. اور وہ کون سے ٹائر ہیں ذرا ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ سنا ہی ہے جی آج تک نہ وہ گاڑی ہم نے بیچی ہے. یہ آرمر پروف ہوتا ہے کہ وہ بم بھی برداشت کر لیتے ہیں ایون کہ پنچر بھی ہو جائیں جس طرح بی بی شہید کے ساتھ وہ گاڑی ڈرائیو کر کے 12-13 کلومیٹر چلی گئی تھی. یہی سنا آپ نے ویسے دیکھے ہیں ایسے ٹائر کبھی نہیں دیکھے نا کیونکہ اجازت نہیں ہے جی وہ ہم سیل پرچیز کی اجازت نہیں ہے بلٹ پروف گاڑی کی اس کا اسپیشل پرمٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے لیکن اس کے ٹائر بھی اتنے مہنگے ہوتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو جی آئیڈیا نہیں کبھی ڈلوائی نہیں کبھی پتہ ہی نہیں کہ سننے میں یہ تو ٹی وی سے آپ لوگوں سے ہمیں خبر پتہ لگی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا یہاں پر آپ کی اس وقت لاہور میں جو ایک عام آدمی ہے جی وہ جو اگر چاہے انڈسٹریلسٹ آپ کے پاس آتا ہے کیونکہ میں اس وقت جیل روڈ میں موجود ہوں گاڑیوں کی مارکیٹ ہے سب سے مہنگی گاڑی کی کیا قیمت ہے؟ مہنگی سے مہنگی گاڑی تھی اس ٹائم ریسنٹلی جو آئی ہے 24 کروڑ روپے کی اسپیکٹرے آئی ہے. ٹھیک ہے. رولز رائس کی جو پہلی الیکٹرک کار ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بی ایم ڈبلیو کی آئی 7 22-23 کا ماڈل کی آئی ہیں وہ 9 کروڑ کی 10 کروڑ کی 9-10 کروڑ روپے کی عام گاڑی اس ٹائم اویلیبل ہے. اچھا وہ جو 24 کروڑ کی گاڑی ہے اس کی مینٹیننس اگر ہم نے کروانی اس کی مینٹیننس پاکستان میں ہوتی نہیں ہے وہ اسپیشل ٹیم رولز رائس کی آئے گی وہی کرے گی. اور وہ جو 9-10 کروڑ کی گاڑی اس کی مینٹیننس میں کتنے؟ وہ یہاں آپ کے ٹویوٹا موٹرز چلے جائیں کیونکہ وہ 10 کروڑ کی اگر آپ لیٹسٹ ماڈل لینڈ کروزر لے رہے ہیں ٹویوٹا کمپنی اس کی بیسٹ مینٹیننس کر سکتی ہے. اس کے لیے عام جو مکینکس اچھے لیول کے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ نئی گاڑی کو کرنا کہ آئل چینج کرنا ہے. اور اگر اس کے ٹائر بدلوانے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ان کے بھی ٹائر سیم ٹائر وہ تو عام ٹائر ہے جی وہ تو عام ٹائر ہے وہ کوئی بلٹ پروف نہیں ہے کوئی آرمر پروف نہیں ہے وہ تو وہی 3-4 لاکھ روپے کے ٹائر ہے. وہ آپ کا شوق ہے کہ آپ نے اگر مہنگے سے مہنگے بھی ڈلوانے ہیں امریکہ سے منگوانے ہیں رم چینج کروانے ہیں وہ شوق کا تو پھر کوئی مول نہیں نا پنجابی. مہنگے سے مہنگا ٹائر کتنے میں آتا ہے؟ آپ 5 لاکھ کہتے 5 لاکھ کے 4 ٹائر آ جائیں گے. 5 لاکھ کے بھی 5 لاکھ کے آ جائیں گے. 50 لاکھ کے کوئی ٹائر ہو سکتے ہیں؟ نہیں میرے خیال سے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس وقت اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک گاڑی یہ تو ایک جنیرک میں کویشچن کر رہا ہوں میں نے آج لی مجھے عام سی گاڑی ہے ٹھیک ہے اس کی مینٹیننس مجھے کتنی دیر بعد کروانی چاہیے اور اس کے لیے ٹائر مجھے کتنے ہزار کلومیٹر چلیں تو مجھے ٹائر تبدیل کروانے چاہیے اور کتنی دیر بعد مجھے مینٹیننس کروانی چاہیے؟ عام گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں پیٹرول گاڑی جی. اگر تو آپ یوزڈ گاڑی لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے تو ٹائر آپ پہلے دن ہی چینج کروا دیں. اچھا کیونکہ ظاہری بات ہے جس نے یوزڈ گاڑی استعمال کی ہے اس کی ٹائر استعمال ہو چکے ہیں ٹائر خراب ہوتے ہیں گرمی سردی دونوں سیزن سے خراب ہوتی ہے پھر سڑک کے ایٹماسفیئر سے پھر کھڈوں سے ٹائر پھول جاتے ہیں. ٹائر تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے گاڑی کی. ٹائر چینج کروانے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی زندگی منسلک ہے. ٹھیک ہے. ٹائر اچھے ہیں گاڑی کے بریک اس کی اچھی ہوگی اس کی روڈ گرپ اچھی ہوگی چلے گی اچھی. ٹائر تو چینج کروانے ہیں. سمجھ گیا. جس طرح آپ نے ہر مہینے آئل چینج کروانا ہے ٹائر تو ایک بار آپ نے نئے ڈلوانے ہیں گاڑی کے جب آپ نے گاڑی لی ہے. بے شک اس ٹائم جو ہمارے شو روم والے حضرات بھی گاڑیاں 0 میٹر دے رہے ہیں وہ ٹائر جو آ رہے ہیں وہ میکسیمم لوگ جو 90% لوگ ہیں وہ جینوئن ٹائر اتروا کے بازار سے نئے ٹائر ڈلواتے ہیں وہ ایڈجسٹ کروا لیتے ہیں بیچ میں نئے. کوئی بھی نہیں یوز کر رہا اس ٹائم جو ٹائر کمپنیز بھی دے رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کتنے ہزار کلومیٹر چلے اگر 0 میٹر گاڑی میں لے رہا ہوں تو اس کے ٹائر آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے ڈرائیو پہ. اگر تو آپ کی لانگ ڈرائیو ہے بریک کم لگ رہی ہے تو آپ کے ٹائر 70,000 بھی چل سکتے ہیں کلومیٹر چل سکتے ہیں. اگر آپ جس طرح یہ لاہور کی ٹریفک ہے جہاں آپ نے ہر 5 منٹ بعد بریک مارنی ہے کبھی ایمرجنسی بریک مارنی ہے تو وہ آپ کے وہ 30,000 40,000 کلومیٹر چل جائیں گے ٹائر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد لازمی کوشش کریں جب ان کی ہوتی ہے گڈی کہتے ہیں گڈی جس طرح وہ آدھے سے کم جائے تو اس کے بعد آپ کو چاہیے چینج کر لیں ورنہ گاڑی اسکٹ ہو گئی بریک ماری اسکٹ ہو گئی لگ گئی کسی کو نقصان ہو گیا آپ کو نہ ہوا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لیے بہتر ہے کہ ٹائروں کے اوپر فوکس سب سے زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹائروں پہ فوکس کرنا چاہیے لازمی, کیونکہ ٹائر جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی گاڑی کے جسے کہہ سکتے ہیں پہیے, یعنی گاڑی کا معاملہ ٹائروں پہ چلتا ہے. اور بریک بالخصوص اگر ٹائر اچھے ہوں گے تو ایسے ہی بریک بھی کنیکٹڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ ہے. ٹائر کے نیچے ہی روٹر ہے جس کے اوپر بریک پیڈ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب ٹائر چینج کرائیں گے, ٹائر اتاریں گے, پتہ لگ جائے گا کہ بریک آپ کی کتنی ہے, وہ کام ہے آپ ساتھ بریک پیڈ بھی چینج کروا لیں. ویری گڈ. اور بریک پیڈ کی بھی لائف آپ کی یہی ہوتی ہے 15,000 20,000 کلومیٹر بریک پیڈ اوریجنل ڈلے چل جاتے ہیں. بس ٹھیک ہے جی ویئرس, اب ہم مارکیٹ کے صدر شہزادہ سلیم خان صاحب کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے اس وقت اوور آل جو گاڑیوں کی کنڈیشن ہے, جو بکری ہے, جو سیل ہے, جو پرچیز ہے, جو ڈیلرز ہیں, جو خریدار ہیں, ان کے کیا حالات و واقعات ہیں. گاڑیوں کی قیمتوں میں جو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, کیا ایک عام آدمی گاڑی خرید سکتا ہے؟ کیا ایک عام آدمی مجبور تو نہیں, جس نے گاڑیاں خریدی ہیں وہ بیچارہ بیچنے پہ مجبور ہو گیا؟ کیونکہ پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھیں, ڈیزل کی پرائسز آپ دیکھیں, کل ہی گورنمنٹ نے ان میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن کیا فائدہ؟ نو, ایون پیٹرول کی تو کمی نہیں ہوئی, ڈیزل آپ دیکھ لیں کیا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس وقت یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں تو اس وقت قابو ہی نہیں آتے. اس وقت تو یہ اسکائی روٹیڈ, وہ کہتے ہیں اسکائی راکٹڈ, ایسے کر کے قیمتیں چڑھتی ہیں. لیکن اب جب قیمتیں نیچے اترنے کی بات ہو اس وقت ریلیف ہی نہیں ہمیں نظر آتا. خدا نہ خواستہ گاڑی ایک عام آدمی کے لیے وائٹ ایلیفنٹ تو نہیں بن چکی. یہ تو ہمیں بتائیں گے یہاں کے جو ہول سیل ڈیلر ہیں, جو یہاں کے صدور ہیں, ان سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں بہتر رہنمائی دے سکیں گے. اب ہم ملیں گے آپ کو شہزادہ سلیم خان صاحب کے پاس. جی ویئرس, اس وقت ہمارے ساتھ شہزادہ سلیم خان صاحب جو پریزیڈنٹ لاہور کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت جو گاڑیوں کی مارکیٹ ہے, جسے میں لگژری آئٹم نہیں کہتا, میں اسے نیسیسٹی کہتا ہوں, یہ ضرورت ہے اس وقت ہر بندے کی, وہ کیسے چل رہی ہے, بہتری کی کتنی امید ہے, عام آدمی کیسے دیکھ رہا ہے, اور جو اس کاروبار کو ڈیل کر رہے ہیں ان کے کیا حالات ہیں اس مہنگائی کے دور میں. شہزادہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر ایک تو آپ کی محبت ہے, آپ ہمیں ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں لاہور رنگ کو, اور لاہور رنگ سے آپ کا ایک تعلق بڑا بہت لاہور رنگ کے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ. بس یہ اور اللہ کرے قائم و دائم رہے. ہمارا ایک بھائی آپ کے پاس ہوتا ہے اشرف مہتاب, جی 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 بالکل, ان کے ساتھ ایک پیار بھرا رشتہ ہے, بالکل چھوٹے بھائیوں کا. چلیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھے. شہزادہ صاحب, عام پاکستانی بن کے آپ یہ بتائیں, آپ کی آج کی کار کی مارکیٹ ایز اے تاجر کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ آج اس وقت کہاں کھڑے ہیں, اور آپ کی جو مارکیٹ کے دیگر تاجران ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی, میں لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے, ہماری 6-7 بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں لاہور کی, آپ کو بھی پتا ہوگا. پچھلے یہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو ہم لوگ کہتے تھے کہ عمران خان برا ہے, عمران خان نے یہ کر دیا, غلط فیصلے, مطلب جو بھی باتیں ہوتی تھیں. جی جی ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کہتے تھے کوئی اچھی حکومت آئے جو تاجر دوست ہو. جب وہ حکومت گئی, پی ڈی ایم کی حکومت آئی, انہوں نے تو کپڑے بھی اتار لیے لوگوں کے. پی ڈی ایم کی حکومت, پی ڈی ایم کی حکومت میں, جس میں وہ جس مخلوط حکومت جو بنی ہوئی تھی. پھر جب یہ الیکشن ہوئے تو لوگوں نے, تاجروں نے اسپیشلی بڑی دعائیں کی کہ اللہ کرے کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو تاجر دوست گورنمنٹ ہو, اس کی پالیسیاں جو ہوں تاجروں کی مفاد میں ہوں, جس سے کاروبار لوگ اپنا بڑھائیں, پیسے کی ریل پیل اور جو یہ تنگ دستی اور مفلسی ہمارے ملک پہ چھائی ہوئی ہے یہ ختم ہو. لیکن پتہ نہیں, شاید ابھی اللہ پاک دعائیں قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. سر شہباز صاحب تو آگے ہیں. شہباز صاحب تو پی ڈی ایم حکومت کے بھی وزیر اعظم تھے نا. اب غلطیاں سیکھ کے نہیں آئے آپ کو لگتا ہے؟ اللہ کرے, اللہ آپ کی زبان قبول فرمائے کہ شاید کوئی بہتری کی طرف. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے جو مارکیٹیں آج سے 5 سال پہلے 4 سال پہلے ایک گاڑی 26 سے 28 لاکھ روپے کی ہوتی تھی, ٹویوٹا کرولا گرینڈی, ٹھیک ہے, ہونڈا سیوک یو جی. وہی گاڑی ہونڈا چلی گئی 1 کروڑ روپے پہ, لا الہ الا اللہ, اور گرینڈی چلی گئی ہے 85 لاکھ روپے پہ.
اب یہ بتائیں کہ ان 4 سالوں میں کیا ایسا بم پھٹا ہے جو قیمتیں اس طرح بڑھی ہیں. اور یہ ہم اپنے شعبے کی بات بتا رہا ہوں نا, ہر شعبے میں مطلب کسی بھی آئٹم کی قیمت دیکھ لیں. ایک سپوز یہ ایک موبائل ہے, اس وقت 30,000 کا تھا تو اب یہی موبائل 4 لاکھ روپے کا. اس طرح قیمتیں بڑھی ہیں. اگر حکومتوں اس ہماری حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو خدا کی قسم میرے منہ میں خاک, پاکستان کے اگلے آنے والے حالات بہت مشکل ہیں, بہت مشکل ہیں. آپ یقین کریں پیارے بھائی کہ میں چونکہ پریزیڈنٹ ہوں پورے لاہور فیڈریشن کا, تو میرے پاس پنچایتیں لگتی رہتی ہیں. جی جی. لوگوں کے لین دین کے معاملات آتے ہیں, مطلب ہم لوگ اپنے معاملات پنچایت کے ذریعے حل کرتے ہیں. جو مارکیٹ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کے پاس اس طرح کے معاملات آتے ہیں. اکثر ہوتا ہمارے کاروبار میں ہوتا تھا کہ گاڑی ایک کسی نے بیچی, دوسرے نے ایک ڈیلر دوسرے ڈیلر کو دے دیتا تھا, مہینے بعد پیمنٹ مل جائے گی, 15 دن بعد پیمنٹ مل جائے گی. سال سے ہمارے کاروبار اسی طرح چلتے تھے, کیش میں بھی ہوتا تھا اور اس طرح بھی ہوتا تھا, اور سکسیسفلی چل رہے تھے بڑے آرام سے. ہر بندہ اپنے ٹائم پہ اپنے پیسے ادا کر دیا کرتا تھا. اب تو آپ یقین کریں ایسے حالات میں دیکھ رہا ہوں, ایسے کیس میرے پاس آتے ہیں, ایسی پنچایتیں میرے پاس آتی ہیں کہ میں اور ایسے بندوں کو میں نے ڈیفالٹر ہوتے دیکھا ہے جن کی ایمانداری کی قسمیں زمانہ کھاتا تھا کہ یہ بندہ اب یعنی کہ امین جس کو کہا جاتا ہے, لوگ اس کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے, اور اب وہ لوگ ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ دوسری اپلیکیشنیں میرے پاس آتی ہیں, جس نے میرا 50 لاکھ دینا ہے, اس نے میرا 30 لاکھ. دیکھیں میری بات سنیں, ایک بندہ سفید پوش بندہ جو پہلے اپنا کاروبار کرتا تھا عزت کے ساتھ, اپنے بچوں کو پالتا تھا, اس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, اس نے نہ کبھی حرام کمایا, نہ کھایا, نہ بچوں کو کھلایا. ٹھیک ہے. اب حالات ایسے آ گئے ہیں, کاروباروں کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ 4 دن 6 دن شو روم پہ بندہ نہیں کوئی گھستا. خرید و فروخت تو علیحدہ بات نا, شو روم پہ کسٹمر نہیں آتا. ہم لوگوں نے اپنا سٹاف آدھے کر دیے ہیں, جس کے پاس 10 بندوں کا سٹاف تھا اس نے 5 کر دیا, جس کے پاس 8 تھا اس نے 4. کہنے کا مقصد یہی, اب جس وقت میرے پاس کیس آتا ہے تو وہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ہمارے کیس آیا ایک مارکیٹ کا, میں نام نہیں لوں گا, ٹھیک ہے پلیز, ہاں جی ٹھیک ہے. اس آیا میرے اپلیکیشن آئی, ایک شو روم والے نے دوسرے شو روم والے کے خلاف دی کہ جی اس نے میرا 35 لاکھ روپیہ دینا ہے, چیک اس نے مجھے دیا ہوا تھا 1 مہینے بعد کا, میں نے اس کو گاڑی بیچی تھی, چیک مہینے بعد ڈس آنر ہو گیا, اب نہ یہ میری وہ پیسے دے رہا ہے, نہ میری گاڑی واپس, گاڑی اس نے آگے بیچ دی ہوئی ہے اور پیسے بھی نہیں دے رہا. میں نے اس شو روم والے کو بلایا, وہی بھائی ہے, دوست ہے ہمارا, اور بڑا اچھی شہرت کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کرے, میری تو یہ دعا ہے, آمین. تو اس کو میں نے بتایا, پنچایت لگی, 5-7 بندے اس کے ساتھ آئے جو جس نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی, 5-7 بندے وہ اپنے حمایتی لے کے آیا جس کے خلاف اپلیکیشن آئی ہوئی تھی. تو جس وقت پنچایت شروع ہوئی تو میں نے پوچھا, ہاں جی آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے کہ جی 35 لاکھ روپے کا, یہ اس نے فوٹو کاپی چیک کی لا کے ہمیں ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ لگائی ہوئی تھی کہ جی یہ آپ نے 35 لاکھ انصاف کا دینا ہے, کیوں دے رہے, آپ نے گاڑی ان سے خریدی, جی بالکل خریدی, پیسے کیوں نہیں دے رہے. کہتا ہے جی 2 منٹ مجھے علیحدگی میں دے دیں, مجھے کہتا ہے 2 منٹ علیحدگی میں دے دیں. میں نے کہا بھائی جو بھی بات کرنی ہے آپ کھل کے سب کے سامنے کریں. ٹھیک ہے. کہتے صرف میری 2 منٹ کی بات سن لیں, پھر جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے. یہ میرے ڈرائنگ روم میں لے گیا, پچھلے جاتے ساتھ ہی رو پڑا وہ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یقین کریں وہ بندہ ایسا بندہ تھا کہ اس کے خلاف مجھے تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں جیل روڈ کی پریزیڈنٹ شپ, اور لاہور فیڈریشن کی پریزیڈنٹ شپ کو مجھے 18 سال ہو گئے ہیں. کبھی اس بندے کے خلاف 18 سالوں میں نے نہ اپلیکیشن آنے تو دور کی بات, اس کے خلاف کوئی میں نے بات بھی غلط نہیں سنی. اتنا اچھا بندہ سمجھا جاتا تھا مارکیٹ میں لین دین کے حوالے سے. جی جی. کہتا ہے میں نے کہا کیوں یار کیا ہوا ہے. کہتا ہے جی 4 بچے ہیں میرے پڑھتے ہیں,
کرایہ کا میرا گھر ہے. پچھلے 4-5 ماہ سے آپ بھی گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں, پچھلے 4-5 ماہ سے جو کاروباری حالات 6 ماہ سے چل رہے ہیں, میں مقروض ہو چکا تھا. مجھ 4 مہینے کا کرایہ میرے ڈیو تھا. بچوں کی فیسیں 3 مہینے کی پے نہیں کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس مہینے بچوں کی فیسیں پے نہ کی تو آپ کا بچوں کو اسکول سے نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ابھی پچھلے مہینے سے کہتا 70,000 روپے کا بل مجھے سوئی گیس کا آ گیا ہے, 55,000 روپے کا مجھے بجلی کا بل آ گیا سردیوں میں. ابھی یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں خان صاحب کہ اب میرے پاس اور تو کوئی سورس آف انکم تھا نہیں. میرے مالک مکان نے کہا تھا میں سامان اٹھا کے آپ کا گھر کے باہر رکھ دوں گا پہلی کو, اگر اس دفعہ بھی آپ نے کرایہ نہ دیا. تو پھر مجبوراً میں نے یہ کیا کہ گاڑی مارکیٹ ڈیو پہ گاڑی خریدی, اس کو گاڑی کو بیچ کے, اور میں نے وہ پیسے تھے وہ خریدی. مطلب ایک 50 لاکھ کی گاڑی تھی تو اس کو انہوں نے 2-4-5 لاکھ روپے اوپر کر کے خرید لی. لالچ آ جاتا ہے بیچنے والے کو, چلو یار 5 لاکھ مہنگی بک رہی ہے اور مہینے بعد پیسے آ ہی جانے ہیں, اور بندہ بھی شریف ہے, کاروباری ہے, اور سال سے اس مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس نے دے دی. تو اس نے پھر جناب یہ کیا کہ وہ پیسے بیچ کے گاڑی 4 مہینے کے بچوں کی فیسوں کے پیسے جمع کروائے, 4 مہینے کے گھر کا کرایہ جمع کروایا. وہ کہتا ہے ہمارا جو جہاں سے کھانے پینے کا سامان آتا تھا وہ اسٹور کا گروسری وہاں پہ پیسے چڑھے کچھ ادھار لے رہا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ کمائیں گے کچھ نہیں, اخراجات تو چلتے اخراجات تو نہیں رکتے نا, نہیں رکتے. ٹھیک بات, وہ تو چلیں گے. وہ بچوں کی دوپہر کو آپ کا پیٹ کھانا بھی مانگتا ہے, رات کے ٹائم اندھیرے میں بجلی بھی جلانی پڑتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. چولہا بھی گیس خرچ ہوتی ہے. 100 خوشی 100 غم, سر بیماری آ گئی, مہمان آ گئے. یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایسے حالات اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. یعنی اس جیل روڈ کا تاجر بھی ویڈیو پالیجی پریشان ہے, اور سم ٹائم اپنی کمٹمنٹ, میں یہ نہیں کہوں گا بددیانتی, لوگ بڑا امیر سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہر گاڑی آج کل 60-70 لاکھ سے چھوٹی گاڑی شروع ہوتی ہے, 10-10 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شو روموں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کے پاس کروڑوں روپے کی, یہ ان کی اپنی ہوتی ہیں, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب لوگوں کی, آپ کی, ان کی گاڑیاں. ہم نے تو صرف بیچ کے اس میں سے کمیشن لینی ہوتی ہے, سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ہم لوگ. تو اب ایسے لوگ, اور شکر الحمدللہ بڑی سفید پوشی سے ہم لوگوں کی کار ڈیلرز کی زندگی گزر رہی تھی, لیکن ان حالات نے تمہاری سفید پوشی کو بھی ختم کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں, بے شمار شو روم بند ہو گئے, بے شمار لوگوں نے یہ کاروبار چھوڑ دیا. ابھی بھی آپ کو میں کیا بتاؤں, آپ نیچے جا کر دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنی پریشانی میں ہیں. سب ایسے جیسے سناٹا چھایا ہوا ہے. جن پھرانی, اور اگر برا نہ مانیے, ہاں جن پھریا ہوندا ہے, برا نہ ماننا تے نال ہی میانی صاحب ہے گا اتوں کو 1.5 کلومیٹر. برا نہ مانیے گا سر, ایتے حالات جدوں بندہ ویکھدا نا آندا ہے تے لگدا ہے تے ایویں میانی صاحب ہے. ویڈیو پالیجی, برا نہ مانیے گا. کل بھی میں آیا سی تے, لیکن اج میں جڑی ورکنگ کیتی تے میں اپنے پروڈیوسر صاحب نو کہا, میں کہتے تے میانی صاحب بنے ہوئے یار. اور آپ والی بات کے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں جو کار ڈیلر ایسوسی ایشن ہے کتنے ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں. اچھا شہزاد صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کے پاس ایک عام آدمی, اب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بیچارہ گاڑی لے لیتا ہے اور اس کی بس ہو جاتی ہے, پیٹرول کی پرائزز دیکھیں یا دیگر ایکسپینڈیچر دیکھیں, اب ایسے کیسز آتے ہیں, وہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی اسی میں نہیں اے پہاڑ چک سکتا, اے چابی پھڑو, اے بکوا دیو. میں اکثر اس میں زیادہ تر ہوتے ہیں بینک لیزنگ والے, جو بڑے شوق سے لیز پہ گاڑی خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جس وقت وہ گاڑی پیٹرول پلس بینک کی قسط پلس گاڑی کی مینٹیننس, تو بیچارہ 2-3 مہینے میں اس کو سارا شوق پورا ہو جاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے دوبارہ گاڑی بیچنے کے لیے, تو اس کو پھر بہت زیادہ لاس ہوتا ہے. اچھا مینٹیننس سے یاد آیا, ابھی ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کافی ایکٹیو بھی ہیں, ہمیں ہاسپٹلس میں بھی نظر آتی ہیں, ہمیں تھانوں میں بھی نظر آتی ہیں, غریب غربا کے گھروں میں جا رہی ہیں, انہیں حق کرتی ہیں, دلاسا دیتی ہیں. اچھی بات ہے, یہ ایٹ لیسٹ سمبل آف اسے کہتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا کنسولمنٹ,
کہ آپ کو سکون کہیں نہ کہتا کہ میرا وزیر اعلیٰ میرے ساتھ کھڑا ہے. لیکن ان کی ایک گاڑی کی ابھی 2-3 دنوں سے بڑی باز گشت رہی ہے کہ 2,73,00,000 چلیں جی ہم 2,70,00,000 کہہ دیتے ہیں اس کی مینٹیننس, یا چلیں ایک سے زیادہ بھی گاڑیوں, 1-2 گاڑیوں. ایک طرف آپ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عام آدمی مر گیا, چاہے کار ڈیلر ہے برباد ہو گیا, کار ڈیلر ہو عام آدمی ہو, لیکن دوسری طرف ایسی گاڑیاں موجود ہیں کہ کروڑوں روپیہ اس کی صرف مینٹیننس یعنی پوشش پہ, وہ جس میٹس پہ اور ٹائروں پہ لگ جائے. کیڑی گڈیاں نے تے ذرا سان بخو سر. سر میں تے یہ گڈیاں نہیں ویکھیاں تے اج تک ویچیاں نے. نہ کرو سر, صحیح کہہ رہے ہیں سر. تسی ماشاءاللہ صدر ہے گئے ہو, تہاڈا کاروبار 2,73,00,000 دے کہڑے ٹائر پہندے نے میں تو نہیں سمجھ آتی. اور جتنا میرا نالج ہے, ہو سکتا ہے پھر میرا نالج نہ ہو اتنا, ان کے پاس ایسی کوئی گاڑیاں انہوں نے خفیہ رکھی ہوں جو ان کے ٹائر 2,73,00,000 روپے کے ٹائر ہیں. نہیں میٹس بھی ہیں, کچھ مینٹیننس اور ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے. جتنی مرضی مینٹیننس ہو جائے, اتنی 2,73,00,000 روپے کی پتہ نہیں کون سی مرسیڈیز تھی وہ, مجھے تو نہیں سمجھ آتی جس کی مینٹیننس پہ 2,73,00,000, اس کا مطلب وہ کوئی 20 کروڑ کی گاڑی ہوگی جس کی مینٹیننس پہ 2,73,00,000 روپے لگ گیا. تو پھر ہماری سی ایم صاحبہ کو چاہیے کہ اب وہ عوام کی لیڈر ہیں, ہماری سی ایم ہیں, ان کو ایسی گاڑیاں استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جن پہ 2.5-3 کروڑ روپیہ ان کی مینٹیننس پہ خرچ ہوتا ہو. ایک عام سمپل سی ٹویوٹا کرولا 50-60 لاکھ روپے کی لے کے مثال قائم کریں نا سادگی سر. آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم کو عام سی ٹویوٹا کرولا یا گرینڈی میں یا چھوٹی موٹی لینڈ کروزر میں پھرنا چاہیے؟ ویسے میں پوچھ رہا ہوں, اگر باہر کے ملکوں کے پرائم منسٹر حضرات سائیکل پہ دفتر جا سکتے ہیں, میں تو پھر ٹویوٹا کرولا کہہ رہا ہوں, سائیکل تو میں نے نہیں کہا. میں تو کہہ رہا ہوں ٹویوٹا کرولا, چلے ٹویوٹا کرولا چھوڑیں, لینڈ کروزر لے لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, لینڈ کروزر لے لیں. برانڈ نیو لینڈ کروزر جو ہے اس وقت 0 میٹر 2023 ماڈل کی 8.5 کروڑ روپے کی ہے. اس کی مینٹیننس کتنی؟ ٹھیک ہے, اس کی مینٹیننس آپ اس کا ٹائر 70,000 روپے کا ٹائر ہے, 70,000 روپے کا ایک ٹائر, 4 ٹائر لگانے کتنے کے بن جائیں گے؟ اچھا, تو وہ کیوں نہیں اس طرح کی گاڑیاں استعمال کرتی ہیں جن پہ مینٹیننس کا خرچہ کم ہو, اور وہی جو مینٹیننس پہ پیسے لگتے ہیں وہی لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوں. دیکھیں نا, پیسے تو حکومت کے لگے نا, ایسی ہے حکومت وقت کے لگے. ٹھیک ہے, کوئی انہوں نے اپنے گھر سے تو نہیں لگائے. نہیں. اور اگر حکومت وقت کے پیسے مینٹیننس پہ اگر 2.5 کروڑ روپے لگتا ہے تو وہی اگر کوئی چھوٹی مطلب پاکستان میں عام چلنے والی گاڑی ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری گاڑی ہوگی جس پہ 2.5 کروڑ روپے کی مینٹیننس. ویسے آپ کے علم میں ہے کون سی وہ گاڑی ہو سکتی ہے؟ مجھے پتا نہیں, میں تو کیا کہہ سکتا ہوں. سر آپ کی زندگی کی دہائیاں اس پہ گزری ہیں. میں 86 سے کام کر رہا ہوں. 86 سے اندازہ لگا لیں کتنے سال بنتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ کہ اتنا ایکسپیرینس ہے میرا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی گاڑی ہے. میں اگر آپ اپنا 38 سالوں کا تجربہ بھی گھمائیں, کہیں کمرے میں سکون سے بیٹھے, آپ کو ایسی گاڑی نہیں نظر آتی جس کے 2,73,00,000 اس کی مینٹیننس پہ دیکھیں, اس کا انجن بھی نیا بنوا لیں, اس کے ٹائر بھی لگوا لیں, جو مرضی کر لیں. ایسا ہو سکتا ہے سونے کے دروازے ہوں. خیر وہ تو نہیں ہو, تو اب مذاق کر رہے ہیں سونے کی بات. اب کیونکہ آپ نے 38 سالوں کے تجربے میں ایسی گاڑی نہیں دیکھی, تو میں ایک لے مین ہوں. لے مین آپ کو پتہ ہے سم ٹائم بڑے عجیب و غریب سوال کر دیتے ہیں, میں تو ایک لے مین سا صحافی ہوں. نہیں, یہ 2,73,00,000 ہوگا. ان کے پورے جو ان کا پورا پروٹوکول چلتا ہے نا, کانوائے ساتھ چلتا ہے 8, 10, 12, 15 گاڑیوں کا, ان سب پہ لگا ہوگا. پھر یہ پاسبل ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گاڑی پہ 2.5 کروڑ روپے لگ گیا. تو چلیں یہ بھی کیا اس ملک کی جو عوام کی حالت ہے افورڈ نہیں کرتا. وہ تو میں نے پہلے آپ سے عرض کی نا کہ اگر یہ وہ عام مطلب درمیانی سی گاڑی سادگی اپنائیں, اور یہ جو اتنی مہنگی قیمتی گاڑیاں جن کی مینٹیننس پہ اتنے زیادہ پیسے لگتے ہیں وہ گاڑیاں استعمال نہ کریں, اور وہی پیسے عوام کی. دیکھیں نا, آپ یقین کریں, یہ ہمارے ساتھ یہ جیل روڈ پہ سروسز ہے, وہاں دوائیاں نہیں ملتی. ہارٹ کے مریضوں کو چلے جائیں, ایک بستر پہ 3 ایک بیڈ پہ 3 مریض لیٹے ہوئے ہیں. یہ تو حال ہے ہمارے اس ملک کے. تو ایسے ملک کے وزیر اعلیٰ کو یا پرائم منسٹر کو یا ان کے عہدیداروں کو ایسے اللہ تللے جو ہیں کیا زیب دیتے ہیں, مجھے یہ بتائیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں, جب پی ٹی آئی کا دور حکومت, تو بزدار صاحب بھی اور یہ ان کے جو کابینہ تھی, آنیسٹلی اسپیکنگ یہاں تو پروٹوکول پہ تو سر پی ٹی آئی اور نون لیگ یہ تو بہن بھائی لگتے ہیں. کسی کو میری بات اچھی لگے بری لگے,
اس پہ تو انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. پتہ نہیں کیوں جب حکومت سے نکلتے ہیں تو وہی جو حکومت میں ہوتے ہوئے 15 گاڑیوں کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے وہ حکومت سے جب باہر ہوتے ہیں تو وہی اپنی اکیلی گاڑی پہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور احتجاج پہ نکلا ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی اس وقت ان کے جان کو خطرہ نہیں ہوتا. ہاں جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کو بم دھماکہ بم پروف گاڑیاں اور مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے. اچھا سر تھوڑا اب اس سے نان پولیٹیکل کرتے ہیں. اس وقت ایک عام آدمی جس کے پاس 15-20 لاکھ ہے کیا وہ اس وقت گاڑی افورڈ کر سکتا ہے یا سوچے بھی نہ سوچے بھی نہ 15-20 لاکھ کی گاڑی ہوتی کون سی ہے 15-20 لاکھ. اب تو وہ سوزوکی بھی 30 لاکھ روپے کی ہے آلٹو. تو سر وہ کیسے پھر اگر اس کی بیٹیاں ہو جائیں کوئی ماں بوڑھی ہو کس طرح وہ معاملات اپنے چلائے گا؟ سفید پوش بندے کی سواری پہلے ہوتی تھی کہ وہ 10-15 لاکھ روپے اکٹھا کرتا تھا. جی کوئی موٹر سائیکل بیچتا تھا, کوئی ایک آدھی کمیٹی نکلتی تھی وہ 10-12 لاکھ کی گاڑی وہ خرید کے اپنی باعزت اپنی فیملی کو غمی خوشی میں آنا جانا اس باعزت طریقے سے وہ اپنی فیملی کو لے کے چلا جاتا تھا, لے آتا تھا گھر. اب تو سفید پوش بندے کا بھرم ہی ختم ہو گیا. اب اس کے پاس 30 لاکھ ہوگا تو وہ 4 پہیوں والی کوئی چیز خریدے گا نا. یعنی جو اس کی منیمم سیلنگ آپ بتا رہے ہیں وہ 30 لاکھ ہے, اس سے کم کوئی سین نہیں ہے. یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ گاڑی اتنی مہنگی کیوں ہوئی ہے؟ ڈالر کا فیکٹر ہے, اصل میں مس مینجمنٹ ہے؟ اصل میں گاڑیوں کا جو بیڑا غرق کی ہے نا, صحیح پوچھیں جی تو عمران خان کے دور میں جو اس وقت کے وزیر صنعت و تجارت تھے, گاڑیوں کے کاروبار کا اور گاڑیوں کی قیمتوں کا بیڑا غرق پی ٹی آئی حکومت نے کیا ہے. پی ٹی آئی حکومت بالکل. جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پاکستان میں اس وقت 26-27 لاکھ روپے کی کرولا گارنٹی تھی. جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی اس وقت تو 80 لاکھ روپے کی تھی کرولا. 30 لاکھ سے 28 لاکھ سے 80 لاکھ کا جمپ یہ 3.25 سال کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس میں لگا. ان کی پالیسیاں انہوں نے بالکل مادر و پدر آزاد نہیں ہوتا اس کار انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہوا تھا. بریف کیس ان کا رزاق داؤد, مجھے یاد آ گیا, رزاق داؤد صاحب انچارج تھے یہ پوری آٹو موبائل سیکٹر کو دیکھنے کے لیے, اور وہ لیتے تھے, میں کھلی بات کہوں گا, بڑے بریف کیس. نہیں ٹھیک ہے, رات کے ٹائم ملاقاتیں ہوتی تھیں, بڑے بریف کیس جاتے تھے, اور مقامی کار ساز کمپنیوں کو کھلی اجازت دی ہوئی تھی, جو مرضی کا ہر دوسرے دن ریٹ بڑھتا تھا, ہر چوتھے دن ریٹ بڑھتا تھا. اور 4.25 سال میں مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ 40-50 لاکھ 60 لاکھ روپے گاڑی کی قیمت بڑھ گئی. رزاق داؤد صاحب تو بات اوپر تک گئی. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, پی ٹی آئی گئی تو شہباز شریف صاحب نے بڑک ماری تھی کہ اب میں دیکھوں گا. بلکہ آپ کے لاہور رنگ کے ایک پروگرام میں, نجم علی خان کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آ گئے ہیں, اب میں دیکھوں گا ان کار ساز کمپنیوں کو کس طرح گاڑیوں کی قیمتیں واپس نہیں کرتے. لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیا جادو کیا ہے شہباز شریف صاحب پہ بھی, شہباز شریف صاحب بولے ہی نہیں بالکل. سر اس میں ڈالر کا بھی تو فیکٹر آتا ہے نا. سر ڈالر تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بڑھائی تو اس وقت ڈالر تو نہیں تھا. سر ڈالر نہیں. اچھا پی ٹی ایم کے دور میں کتنی بڑھی ہیں گاڑیوں کی قیمتیں؟ پی ٹی ایم کے دور میں 16 ماہ میں جو قیمتیں بڑھ چکی تھیں عمران خان کے دور میں وہ واپس نہیں ہوئی. تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہ کرولا ان میں تو خیر چونکہ حالات اتنے زرگوں ہو گئے تھے, خراب ہو گئے تھے پی ڈی ایم کی حکومت میں, کہ مقامی کارساز کمپنیوں کی گاڑیاں سیل بند ہو گئی تھیں, اور 3-4 مہینے ان کی فیکٹریاں شٹ ڈاؤن پہ جاتی تھیں, اور ان کا مال جو کھڑا تھا سٹاک جمع ہوتا گیا تو وہ قیمتیں انہوں نے نہیں بڑھائیں. اگر تو سیل متواتر ہوتی تو وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی قیمتیں بڑھا دیتے. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ تو چاہیے تھا نا کہ ان کو بلا کے پوچھتے کہ آپ نے یہ 4.25 سال کے اندر یہ پیسے اتنے کیوں بڑھائے ہیں.
سر کیا فیکٹر تھا اس پہ؟ اگر آپ نے جس طرح کہا کہ کھلے کھلے بیگ لیتے رہے، فیکٹر کیا تھا، اہم سیلین فیچرز؟ یہ مقامی ٹویوٹا کا اور سوزوکی کا یہ پلانٹ لگے تو اس وقت کی حکومت کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم 10 سال کے اندر اندر مکمل میڈ ان پاکستان گاڑی دیں گے پاکستان میں. آج 35 سال گزرنے کے بعد بھی وہ 100% پاکستانی گاڑی. یہاں پہ تو یہ صرف فٹ کرتے ہیں گاڑی کا انجن باہر سے آتا ہے، گاڑی کے ٹائر باہر سے آتے ہیں، گاڑی کی سسپینشن ہر چیز گاڑی کی باہر سے آتی ہیں. یہاں یہ مقامی جو انہوں نے فیکٹری ان کو فٹر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. فٹر لیکن جب کہ انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ 10 سال کے اندر ہم پوری مکمل گاڑی دیں گے پاکستان میں. تو اب یہ حکومت پوچھے نا کہ آج 30 سال 35 سال ہو گئے ہیں تو آپ مکمل گاڑی، اور یہ جو ہمارا ڈالر جو جاتا ہے باہر سے جو بھی خریدیں گے ڈالر میں پیمنٹ ہونی ہے. ایسے ہی ہے. تو جب پاکستان سے ڈالر جائے گا اور وہ باہر سے مال آگے یہاں پہ اس کو پاکستانی فٹ گاڑی کا نام دیتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں کرتا کہ مکمل طور پہ 0 میٹر گاڑی امپورٹ کھول دیں. ان کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے لوکل سیملرز کی. جب امپورٹڈ گاڑی ایک 0 میٹر مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی سستی اور پاکستانی بھی کھڑی ہوگی، آپ کون سی خریدیں گے مجھے بتائیں؟ اوبیسلی میں پاکستانی امپورٹڈ خریدوں گا. سستی، ہاں وہ سستی بھی ہوگی اور وہ تو امپورٹڈ خریدوں گا. اس لیے یہ پتہ نہیں گورنمنٹ اب کیا. اچھا شہزاد صاحب، آپ کو نہیں لگتا وہ آگے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے، ہمیں وہ فیسلٹیز ہی نہیں دی جاتی؟ ہر فیسلٹی ان کے پاس. بجلی سر کتنی مہنگی ہے، لیبر آپ کی ویسی اسکل نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ تو ابھی یہ پچھلے کچھ 6-8 ماہ میں سارا تباہی آئی ہے نا. ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، ورنہ پہلے تو اتنے حالات خراب نہیں تھے نا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو 15-16 مہینے 18 مہینے یا 2 سال کہہ لیں کے اندر جو تباہی پھری ہے وہ تو یہی ہے نا. اچھا 2 سوالات اور میں پھر مزید آپ کا ٹائم بھی لوں گا. آپ کی محبت کا شکریہ. ایک تو سر یہ ہے کہ جو اب یہ آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں بہتری نئی حکومت کیسے لا سکتی ہے کہ ایک عام آدمی جو سفید پوش ہے وہ یہاں پر اگر اس کے پاس 1-2 ملین ہے، 15-20 لاکھ ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے حتیٰ کہ ہمارا اصلی دشمن ہے، لیکن وہاں تو سنا ہے بہت کم قیمتوں پہ آپ گاڑیاں خرید لیتے ہیں. لگتا ہے کہ مذاق کر رہے ہیں، اتنی کم قیمت. مذاق کر حقیقت ہے. میں اس لیے ان کے یہاں پروجیکشن کے لیے نہیں بیٹھے، ایک انڈیکیشن اشارہ ہی دیا ہے. تو کیسے عام آدمی گاڑی خرید سکے، ایک تو یہ بتائیں. دوسری بات کہ آپ کو لگتا ہے بہتری آئے گی آنے والے دور میں؟ یا اگر تو حکومت سیریس ہے، عوام کو سستی اور معیاری سواری دینے میں حکومت انٹرسٹڈ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ واقعی ہمارے پاکستانی عوام کو سستی اور معیاری گاڑی ملے، تو آج حکومت 7 سال پرانی گاڑی کی امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں، ریکنڈیشن گاڑی کی. آپ کو یاد ہے مشرف دور میں اس نے اجازت دی ہوئی تھی، امپورٹ کھلی تھی. 6-7 سال پرانی گاڑی امپورٹ ہوتی تھی. سڑکوں پر شو روموں پہ آپ اکثر جیل روڈ پہ آپ شاید اس وقت چھوٹے ہوں گے، جی رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، خوبصورت گاڑیاں کھڑی تھی، کوئی 10 لاکھ کی، کوئی 8 لاکھ کی، کوئی 7 لاکھ کی. یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ اب تو انہوں نے صرف 3 سال پرانی گاڑی امپورٹ کرنے کی اجازت ہے. یعنی مشرف کا دور آپ کمپیئر ٹو زرداری صاحب پی ٹی آئی کہتا ہوں ویسے آپس اللہ تعالیٰ مشرف صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ جتنا عرصہ پاکستان میں حکومت کی ہے ان کے دور میں ہر بندہ ہی خوشحال تھا. اے گل تے صحیح ہے، جنہ مرضی تسی کور ڈیموکریسی ملٹری رول، لیکن عام آدمی نے روٹی ملی ہے. عام بندے کو اور اس دور میں میں نے بڑے لوگوں کو بنتے دیکھا ہے جو بہت اوپر نکل گئے ہیں. انہوں نے بڑا کچھ بنا لیا اس مشرف کے دور میں. ایوب کے دور میں بھی خوشحالی تھی، ضیاء صاحب کے بھی دور میں خوشحالی تھی. لیکن پی ٹی آئی کو سر ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں 6% گروتھ ریٹ تو تھی، لیکن میاں صاحب جب آئے ہیں کہ میں انہوں نے تو گروتھ ریٹ کو ہی منفی کر دیا. بڑا غلط کر دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. سر آپ کو لگتا ہے اس حالات میں تشہیر چلے گی؟ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، تشہیر کا اب زمانہ ہے یا ورک کرنے کا کہ ریلیف دینے کا زمانہ؟ تشہیر سے تو زندگی نہیں گزرتی نا، بہت ہو گئی تشہیر. آپ کچھ کام کر کے دکھائیں. یہ بے کام تاجر سوچتا ہے. اب تو ہم کہتے ہیں کچھ کر کے دکھائیں، عام آدمی کی زندگی آسان ہو، یہ مہنگائی کم ہو. مطلب اب آپ اکثر آپ کے میں پروگرام دیکھتا ہوں،
لوگ کلپ رہے ہوتے ہیں بازاروں میں آپ کے ساتھ. ایسی آپ درست فرما. چینی، دودھ، دہی اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ مرغی، گوشت، ترس گئے ہیں وہ لوگ. تو سر اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں، اور یہ کیمرہ مین بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، میرے پروڈیوسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور اللہ سے میں معافی مانگ کے کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بیب کے صدقے سب کو بچائے. اگر میں ایک سوال کروں، آپ اس سے ایگری کریں گے کہ گیس اور بجلی کے بل اب لوگوں کی خودداری اور عزت نلام کرنے آتے ہیں؟ 200% ایگری کروں گا. بلکہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ سب کی عزت محفوظ رکھے پروردگار. بڑے بڑے سفید پوش گھرانوں کی بچیوں کو وہ میں نے جابس کرتے، گھر سے نکلنا ان کو مجبوراً پڑ گیا ہے. گھر سے نکلیں گے، کہیں جاب کریں گی اور گھر ہمارا، کیونکہ اب پہلے ایک باپ ایک کماتا تھا، سارا گھر کھاتا تھا. اب وہ ٹائم نہیں. اب تو جب تک گھر کا ہر فرد نہ کمائے وہ سفید پوش گھرانہ وہ چل نہیں سکتا. اور جس کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹی، تو ظاہر ہے پھر بیٹیوں نے نکلنا ہے نا. صحیح بات ہے، صحیح بات. اب بھلا بس سفید پوشی اللہ قائم رکھے سب کی، میری تو یہ دعا ہے. بس ویورز، یہ آپ نے ان کی بات سنی جو اس وقت لاہور شہر میں گزشتہ 38 سالوں سے، اور اس وقت پریزیڈنٹ ہیں کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے، اور 38 سالوں سے یہ لاہور شہر میں گاڑیوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں. اور ہمارے ذہن میں ایک ایشو یہی آتا ہے، ایک سوال یہ آ جاتا ہے جب ہم کسی کار ڈیلر کے پاس جاتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں سوال یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم کسی کار ڈیلر کے پاس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کمائیاں ہوں گی، کتنے پیسے کما رہے ہوں گے، اور یہاں کتنی وہ گاڑیوں کی ریل پیل، پیسوں کی ریل پیل ہوگی. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، عام آدمی نے ہی گاڑی خریدنی ہے، عام آدمی نے ہی گاڑی بیچنی ہے. اور جو کار ڈیلر ایسوسی ایشنز ہیں، ان کو جو لیڈ کرتے ہیں، یہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. جب اوور آل معیشت کا پہیہ جو ہے اس کو ڈنٹ پڑتا ہے نا، تو پھر ہر چیز رک جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے میں نے کیا لینا ہے؟ روٹی، آٹا، بچوں کی فیس، بجلی، ان چیزوں پہ. اور جب میں نے ان چیزوں کو میٹ کرنا ہے تو اس کے بعد مجھے گاڑی لینی ہے. میں تو بھائی بجلی کا بل دینے کے لیے، میں گیس کا بل دینے کے لیے، میں تو ادھار پہ آ گیا ہوں، تو میں گاڑی کیسے لوں گا؟ اور میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا گاڑیوں والے سیٹ ہوتے، نہیں، گاڑیاں اس وقت ہمارے لیے ضروری ہو چکی ہیں. یہ 21ویں صدی ہے، 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بغیر گاڑی کے اپنی بوڑھی ماں کو، آپ بغیر گاڑی کے آپ اپنی بچیوں کو اسکول، کالجز، ہر جگہ، بھائی ہاسپٹل، آپ اللہ نہ کرے گھر میں کسی کی شوگر لو ہو جائے، آپ اس کو موٹر بائک پہ بٹھائیں گے، ہارٹ اٹیک ہو آپ اسے موٹر بائک پہ بٹھائیں گے. آپ اگر 24 گھنٹے کام کریں تو آپ کو وہاں گاڑی لینی پڑتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم گاڑیاں تو دور کی بات، ہمسایہ ملک کی میں نے مثال دی، وہاں چند لاکھ میں گاڑی آ جاتی ہے. ہمارے یہاں تو سروائیول مشکل ہوا پر ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں تمام حکومتوں کے ریکارڈ، ان کی گاڑیاں اربوں کی، ان کے پروٹوکول کروڑوں اربوں کے. اشرفیہ UNDP کی رپورٹ ہے، الجزیرہ میں پبلش ہوئی ہے کہ $17.2 بلین جو ہے ہماری اشرفیہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ خرچ کرتی ہے. تو عام آدمی تو وہ جسے کہتے ہیں نا ختم ہوا پر ہے، وہ برباد ہوا پر ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے، تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، حالات بھی دکھا سکتے ہیں، اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس ملک کے حال پہ رحم کرے. بھائی ہم نے ادھر ہی جینا ہے، ہم نے ادھر ہی مرنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے ملک میں اتنی سی بھی کوئی آنچ آئے تو ہم لوگ خطرے میں، ہم گئے، ہم برباد ہو گئے. تو یہ ملک ترقی کرے گا تو ہمارا سروائیول ہے، ہمارے بچوں نے یہاں پڑھنا ہے، ہم نے یہاں جینا ہے، ہم نے یہاں مرنا ہے. میرا دادا بھی اس ملک میں دفن ہے، میرے 2 ماموں اس ملک میں دفن ہے، میرا پورا ددیال ننیال جو دنیا سے گئے وہ یہاں دفن ہے، انہوں نے یہاں علاج کروایا. یہی آپ لوگوں کا حال ہے، یہ آپ سب کو ہوگا. ہم میں سے کوئی بات نہیں ہے بھائی، ہم علاج بھی ادھر ہی کراتے ہیں، ہم یہ ہاسپٹل کراتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا اللہ آسانی کرے، اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور جو ہماری لیڈرشپ ہے انہیں سمجھ دے کہ یار بس بہت ہو گئی، اب ایسے نہیں چلے گا. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.